اگر ہیومر انٹیلیجنٹلی کیا جائے, دیٹ مجھے ایسا لگتا ہے, یہ میرا ذاتی اوپینین ہے, دیٹ از وٹ میکس, دیٹس ہاؤ یو میک اے ڈسٹنکشن بٹوین سم تھنگ دیٹس یو سے فنی ہے یا ایک وٹی ہے. یہ میرا خود میں نے انالیسس آج کیا جب میں آپ سے بات کرنے. ایک تو مجھے لگتا ہے کہ وٹ جو ہے وہ ڈائلاگ بیس زیادہ ہوتا ہے, پوسٹ کانورسیشن میں وٹ ہے. اگر آپ بالکل ایک فزیکل کامیڈی کرتے ہیں تو وہ ایک اور چیز ہے. سلیپ اسٹک اور فزیکل کامیڈی میں بھی فرق ہے, یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اور یہ ایک بڑا ایک مسکنسیپشن ہے جو سب سے زیادہ میں نے پاکستان میں ہی دیکھا ہے. مجھے یاد ہے آج سے کافی سال پہلے بھی ہمیں نا ہمیشہ ریویو کو آتے تھے, اس میں لکھتے تھے سلیپ اسٹک کامیڈی. سلیپ اسٹک کامیڈی ہم سے نہیں ہوتی بھائی, ہم کر نہیں سکتے. سلیپ اسٹک کامیڈی واز تھری اسٹوجز, سلیپ اسٹک کامیڈی واز چارلی چیپلن. میں یہاں سے یوں گرا, گھڑ 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 کر میں ٹیبلوں کے اوپر سے گر گیا, یہ ہے سلیپ اسٹک کامیڈی. میں یہاں سے سیڑھیوں کے باہر ایک لیڈر لگا کے اس پہ سلپ کر کے چلا گیا, نیچے کوڑے کے ڈرم میں گر گیا, کسی چیز میں بھی گر گیا. دیٹ سلیپ اسٹک کامیڈی. سلیپ اسٹک کامیڈی بہت ایکسپینسو ہوتی ہے پروڈکشن وائز, اس کی وجہ سے ہم نہیں کرتے. ہم موسٹلی میں ہمیشہ رہے ہیں ڈائلاگ بیس کامیڈی میں. وہ ایک فزیکل کامیڈی ہے, کسی کو تھپڑ مار دیا, کیلے کے اوپر سے سلپ ہو گئے, یہ فزیکل یا سلیپ اسٹک میں جا سکتی ہے. پاکستان میں اس سے آگے ہم نہیں جا پائے کیونکہ بہت مہنگی ہوتی ہے پروڈکشن وائز, اور اس کا ڈیزائن بہت ایک ایکسٹینسو چیز ہے. تو ہم ہمیشہ ڈائلاگ پہ زیادہ رہے ہیں. مجھے لگتا ہے یہ ڈائلاگ کے بندے ہمارے پاس زیادہ رہے ہیں, ویدر اٹ واز لہری صاحب, ویدر اٹ واز دا لیٹ عمر شریف صاحب اور لیٹ معین اختر صاحب. ہمارے پاس بہت بڑے بڑے نام جو رہے ہیں وہ ڈائلاگ بیس کامیڈی کے بہت رہے ہیں. انور مقصود صاحب, وہ رائٹرس تو خیر, اور میں تو پرفارمرس کی طرف سے بات کر رہا ہوں کہ وہ تو ہمیں مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پاس زیادہ جو کلٹ رہا ہے وہ ڈائلاگ بیس کامیڈی کا رہا ہے. مگر ہمیشہ الحمدللہ جتنے بھی ریویو آئے ہیں سب کے اندر آپ لوگ ہمیشہ ہی لکھتے ہیں سلیپ اسٹک کامیڈی, کیونکہ سب کو لفظ پتہ ہے وہ سلیپ اسٹک. اور یہ آپ کی نہیں, میں آج سے 15 سال پہلے ہی مجھے یاد ہے میرا کسی آپ نے بھی ہیرلڈ میں بڑے ریویوز لکھے ہیں. میں نے لکھے تھے, ہاں ایک زمانے میں لکھے تھے, ایک سال آئی تھنک یا 14 مہینے میں نے لکھا تھا, 2002 ٹائپ میں شاید تھے وہ, بٹ وہ فلم ریویوز لکھتا تھا, اور ایک دو آرٹیکلس تھے اباؤٹ سنیما اور ٹرینڈز ایٹ دیٹ ٹائم, اس طرح کا کچھ تھا. Why didn't you pursue that line of like یار وہ ہوتا ہی کچھ نہیں تھا اس وقت, فلمیں بھی نہیں بن رہی تھیں, فلمیں بھی نہیں تھیں, اور وہ تو بس بیچ میں کسی نے مجھے کہا تو انہوں نے کہا کہ تم فلمیں دیکھتے ہو اور کرتے ہو تو ریویو کر دیا کرو, تو میں نے کیا. اچھا وہ ایک سال کے بعد اب وہ ریویو میں میرے پاس کچھ کہنے لائق ہی نہیں تھا, کیونکہ فلم میں کچھ کہنے لائق نہیں ہوتا تھا. تو پھر میں نے ان سے کہا کہ میں ایکسکیوز مائی سیلف, کیونکہ ایویں ہی بیچارے کی بارے میں برا لکھنے سے بہتر ہے کہ میں نہ لکھوں, کیونکہ مجھے نہیں اچھائی نظر آ رہی تھی, اور وہ بہت آبویس والی تھی. آپ کے تو یہاں پہ بھی آپ لوگ آج کل ڈبیٹ کرتے ہیں, جو کانٹینٹ لکھا جا رہا ہوتا ہے یا کوئی ریویو کر رہے ہوتے ہیں, تو کچھ نیگیٹو ہوتا ہے, کچھ پازیٹیو مل جائے آپ کو. وہ بیچاری ایک تو ایسی فلم میں نے دیکھی ان میں کچھ تھا ہی نہیں, تو میں نے کہا اگر اس کے بارے میں اگر میں نے لکھ دیا تو وہ تو میں بہت زیادتی ہو جائے گی ان کے ساتھ. سو آئی اسٹیپ بیک اینڈ دیٹ واز آئی ڈیڈ دیٹ فار آلموسٹ 14 months آئی تھنک. مجھے یہ بتائیں واسع, آپ کا ایک کنیکشن رہا ہے ود cinema and the world of entertainment. Many people might not know, but your grandfather was an exhibitor. Yeah, he was an exhibitor. اور آپ جیسے مجھے بتا رہے تھے کہ 40s 50s 60s میں وہ ڈسٹریبیوٹ بھی کرتے تھے فلمیں, اور آپ کے دادا کے سنیماز بھی تھے. آپ کو تو بڑا پرانا ایک کنیکشن ہے فلموں. ہاں مطلب کنیکشن ہے, اٹ واز مور آف اے بزنس تھنگ, مگر یہ ہے کہ بائی ڈیفالٹ اس میں مجھے مفت میں فلمیں دیکھنے کو مل گئیں, تو اس طرح سے ایک رہا ہے. تو وہ کنیکشن اس طرح سے ہے کہ وہ دادا کی طرف سے رہا, اس کے چکر میں ہمیں بھی کہیں اگر کوئی دیکھنے کو مل گیا, ملنے کو مل گیا سیلیبریٹیز, تو ہم نے بھی مل لیا, اور فلمیں ہمیں دیکھنے کو آف کورس ملیں, پاکستانی فلمیں, جو کہ مجھے لگتا ہے کہ جو اس زمانے میں میری ایج میں بچوں کو نہیں ملتی ہیں دیکھنے کو. سو دیٹ واز این ایکسیپشن. وہ انٹرسٹنگ بات اس لیے بھی ہے کیونکہ آپ کی جو نالج ہے اباؤٹ پاکستانی فلمس وہ بڑی اسٹرانگ اور اچھی. وہ بعد میں جا کے ہوئی ہوگی, اس وقت نہیں تھی, اس وقت میں بھی بچوں کے اوور اے پیریڈ آف ٹائم, بیکاز خود ہی اپنا انٹرسٹ تھا آئی تھنک, تو وہ پھر آپ جب بات کرتے ہیں لوگوں سے تو لائک مائنڈیڈ شاید لوگ آپ کو ملتے ہیں, تو آپ کا ایک نالج بڑھ جاتا ہے, اس طرح سے انٹرسٹ ہونا چاہیے گیس, وہ بن گیا. بٹ یو ایکچولی فارملی بیکیم اے پارٹ آف دی انڈسٹری کے, یا جو آپ کا اسٹارٹ ہوا اے لیولز میں آپ نے. ہاں اے لیولز کے وقت جو تھا وہ تھیٹر اسٹارٹ کیا تھا, انڈسٹری تو نہیں تھی اس وقت, ہم تھیٹر کرتے تھے, آلٹرنیٹ تھیٹر ہوتا تھا, برش وتھ شو بزنس. شو بزنس کوئی نہیں تھا, there was no show business, fame بھی نہیں ملا, it was just brushing your shoulders with people and you know whatever. جو لاہور میں تھیٹر اس وقت ہوتا تھا وہ کرتے تھے ہم, اور in around 98 99 کی بات ہے یہ. اینڈ ایکچولی اس ٹائم پہ جو لوگ کرتے ان میں سے کم اس فیلڈ میں ایونچولی آئے, مگر جو اراؤنڈ دیٹ ٹائم کر رہے تھے اس طرح, وہ لاہور میں ہوا کرتے تھے, کالج پلیز ہوتے تھے, اور پھر کچھ
لوگ ہم خود ہی مل کے کرتے تھے. پلے یوز ٹو بی جسٹ فار 3 days. ویکینڈ پہ ہوتا تھا صرف پلے. اس کو تیار کرنے میں 1.5-2 مہینے لگتے تھے ہمیں, اور اس کے بعد ایک ویکینڈ پہ 3 دن کر کے ختم. 3 دن کر کے 3 دن ختم, فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے اور بات ختم بھائی. تو اتنا ہی ہوتا تھا. تو اس ٹائم پہ جو لوگ جن کے ساتھ کیا, مطلب اس پہ احمد بٹ بھی کرتے تھے جو کہ ابھی اس فیلڈ میں ہیں. عمیر رانا یوز ٹو بی بریلینٹ ایکٹر بیک دین. آئی ریمبر میں نے پہلی بار عمیر رانا کو ہیملیٹ کرتے ہوئے دیکھا تھا, اور میرے تو طوطے ہی اڑ گئے کہ یار یہ کیسے ایکٹنگ کر لیتے ہیں, کیونکہ وہ اتنی زبردست ایکٹنگ کی, اور اوپر سے وہ شیکسپیئر بول رہے تھے جو کہ ماشاء اللہ کو 98% میرے اوپر سے گزر گیا تھا. اور فواد خان بھی اس وقت یہ اینول پلے کرتے تھے اپنے کالج کا, اور بلال سمی اور ہم لوگ تھے. تو ہم 5-6 لوگ ہی تھے جو ایونچولی اس فیلڈ میں مجھے نظر آتے ہیں. بٹ دا انٹرسٹنگ تھنگ از کہ اس ٹائم پہ میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو تھیٹر کرتے دیکھا, یوز ٹو بی بریلینٹ. وہ لاہور کے مختلف کالجز میں, یونیورسٹیز میں, لمز کے اندر, یو ای ٹی, گورنمنٹ کالج, اور یہ جگہوں پہ کرتے تھے پلیز. مائی فرسٹ پلے واز ود نادیہ افغان. ہاں, نادیہ افغان بھی اسی زمانے کی ہیں. وہ بھی اس وقت میرا پہلا تھیٹر پلے جو تھا ایز اے لیڈ جو میں نے کیا تھا, اس میں نادیہ افغان میرے اپوزٹ تھیں. تو اس زمانے بہت بریلینٹ لوگ یار کرتے تھے, مگر پھر وہ ایونچولی آئی گیس کارپوریٹ جاب میں چلے گئے ہوں گے. مطلب ایسے ایسے 2-3 لڑکے مجھے یاد ہیں جو کرتے تھے کہ میں ان کو دیکھ کے آئی واز ان آ کہ یار یہ خود لکھے ہوئے پلیز اور اس کے اندر ایسے ایکٹنگ اور ایسے ایکسیکیوشن کیسے کر سکتے ہیں. But what compelled you to say towards theatre? اور کچھ آتا نہیں تھا کرنا, ایکچولی میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. تو بس اے لیولس میں یہی کرتے رہے, پھر اے لیولس کے بعد بھی یہی کرتے رہے, اور کچھ سمجھ نہیں آتا بھائی کیا کرنا ہے, کچھ سمجھ نہیں آ. آئی ایکچولی couldn't think of anything. تو یہ ہو رہا تھا بس اسی کے ساتھ, جسے کہتے ہیں وہ جپھا مار لی اور چمڑ کے رہ گئے. لیکن یہ بھی انٹرسٹنگ بات ہے بیکاز یو ور انکریڈبلی شائے. ہاں, I was very shy. Still am in very covered ways, کہ جو پتہ نہیں چلتا لوگوں کو. اچھا تو فائرنگ پھر کتوں ہوندی ہے, جڑی ہوندی ہے. نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں, وہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ, مگر پہلے تو باقاعدہ I was very very shy as a kid as well, and then later onwards as well I was very shy. ایک شائع بچہ ایکٹنگ یا تھیٹر کی طرف کیسے آ جائے, یہ I انٹریگنگ بات think وہ because it's the opposite of what I was or what you are. If you are a shy person, you get to speak, you get to do things that you are doing under the pretext of یہ تو کام ہے, یہ دیکھیں اس میں ہے تو اس لیے میں کر رہا ہوں. So I think subconsciously آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یار مجھے جج نہ کریں, میں تو بالکل شائع سا ہوں, لیکن یہ دیکھیں اب یہ کیریکٹر اس طرح بولتا ہے تو میں اس لیے اس طرح بول رہا ہوں, یہ کیریکٹر ایسے ایکٹ کرتا ہے تو میں ایسے ایکٹ کر رہا ہوں, میں اصل میں ایسا نہیں ہوں. I think it's the kind of the opposite side of what you are that makes you do it. But was there like an inspiration also, کوئی آپ نے کوئی پرفارمنس کوئی دیکھی ہو, کوئی فلم دیکھی ہو, کوئی چیز دیکھی ہو that probably. یار فلمیں تو بہت دیکھی ہوں گی مجھے لگتا ہے, اسپیشلی اونلی پاکستانی اینڈ انڈین بائی دا وے. پرفارمنسز بھی اس زمانے میں جو ایکچولی بہت فین رہا اس زمانے میں, جب میں سوچتا ہوں تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں بہت فین تھا مرحوم سلیم ناصر صاحب کا, آج تک ہوں. I always consider him to be one of the most versatile actors that Pakistan ever saw. اور میری ورسٹائل کی ڈیفینیشن بڑی سمپل سی ہوتی ہے کہ جو کامک اور سیریس کیریکٹرز ایک ہی ایٹ پار کریں. اٹیمپٹ بہت لوگ کرتے ہیں, اٹیمپٹ از ناٹ دا پوائنٹ, ہو نہیں پاتا. کئی لوگ ایسے ان سے اٹیمپٹ بھی نہیں ہوتا, پھر کچھ ایسے ہیں جو اٹیمپٹ کرتے ہیں اور صحیح نہیں بیٹھتا, پھر کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اٹیمپٹ بھی کرتے ہیں اور پھر صحیح کرتے ہیں اور پھر ایکسیل کر جاتے ہیں. سو سلیم ناصر صاحب واز دیٹ کائنڈ آف اے پرسن. پھر اس کے بعد مجھے یاد ہے میں سہیل احمد صاحب کا اس زمانے سے ہی فین ہو گیا تھا, کیونکہ وہ بھی وہی کرتے تھے جو سلیم ناصر کرتے تھے. وہ جب کامک میں آتے تو وہ اتنے ہی فنی تھے, اور جب وہ سیریس کرتے تو وہ اور زیادہ خطرناک ہوئے. تو وہ مجھے یاد ہیں. اور مجھے یہ یاد ہے کہ جب میں نے اپنا پہلا پلے لکھا وچ واز ریڈیکولس پلے, اس کے بعد میں ٹیلی ویژن ایک پلے بھی بنایا تھا, جٹن بانڈ, وہ میرا فرسٹ رائٹنگ ایکسپیرینس تھا آئی تھنک تھیٹر کے لیے. تو جب میں لکھنے بیٹھا تو مجھے لکھنا تو آتا نہیں تھا, نہ مجھے پتا تھا کیسے لکھتے ہیں. You approached somebody else to write that. بالکل, ڈاکٹر یونس بٹ صاحب کو اس زمانے میں فیملی فرنٹ کرتے تھے, تو میں نے نہیں کیا تھا, میں نے کسی کے تھرو کروانے کی کوشش کی تھی. زین احمد ہیں, سمینہ احمد کے ان کے بیٹے جو ہیں, ان کا موڈ خراب تھا اس دن, انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ بھائی وہ تو نہیں لکھیں گے, تم خود ہی لکھو. بغیر بات کی نا, مطلب شاید لکھ ہی دیتے ڈاکٹر صاحب. تو مجھے انہوں نے کہہ دیا, میں گھر جا کے بیٹھ گیا, میں نے کہا ہے یہ کیا ہو گیا. پھر خود سوچنا پڑا کہ کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. اور پھر مجھے یاد ہے کہ میں نے اس وقت نا ان تمام برے پلیس کا سوچا جو میں نے اس وقت تک دیکھے تھے. میں نے کہا اگر وہ پلے لکھ سکتے ہیں, ہو سکتا ہے تو میں بھی ٹرائی تو کر سکتا ہوں. And that is how I did that. اور پھر اس کے بعد خیر ایونچولی وہ ٹی وی پہ آیا, and then Zain Ahmed was the one who made us do that play, and then he helped me, I mean remarkably. I can't even explain کہ کس طرح انہوں نے literally پھر لکھنا سکھایا جتنا بھی کویا, کہ کیسے. مجھے تو لکھنا بھی نہیں
آتا تھا کہ فارمیٹ کیا ہوتا ہے، کیسے کرتے ہیں، وہ سارا ذہن ہے میں نے سکھایا.